واقعہ معراج کے بارے میں شکوک و شبہات کا وہی بندہ شکار ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی صفت سبحان کو نہ مانے. جو اللہ کی صفت سبحان کو مانتا ہے وہ کبھی واقعہ معراج کا انکار نہیں کر سکتا. دنیا جسے معراج کہتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے. اسرا کے الفاظ موجود ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. قرآن کریم نے حضور کی معراج کو سیر کہا. جیسے ہم صبح سے لے کر شام تک محنت کرے تو شام کو سیر کو نکل جاتے ہیں، رات کو سو کر اٹھے صبح سیر کے لیے نکل جاتے ہیں. ہم فرشی ہیں، ہماری یہ سرزمین محدود ہے، لہذا ہماری سیر بھی محدود ہے. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشی بھی ہیں، عرشی بھی ہیں. حضور سیر کے لیے نکلے، ہم نکلے تو محدود زمین تک رہتے ہیں. سرکار سیر کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہیں، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہیں. کبھی لوح و قلم کی، کرسی کی، جنت کی، بیت المعمور کی، سدرۃ المنتہا کی، حتیٰ کہ رب کے عرش تک جا پہنچتے ہیں. تو دنیا جسے معراج کہتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، اٹھے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. کسی سے تعلق بنانا ہو تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. آسان سی مثال سمجھے، کسی شخص نے بہترین کوٹھی تیار کی، ہیرے جواہرات اس کے اندر لگائے، سنگ مرمر کا پتھر لگایا اور اپنی مثال اس کو آپ بنایا، بڑی ہی خوبصورت کوٹھی تعمیر کی. وہ شخص گزر رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوٹھی بڑی پیاری تعمیر کی ہے، ہیرے جواہرات اس میں لگائے ہیں، سنگ مرمر کا فرش بچھایا ہے، اس کوٹھی کی بہت تعریف کرتا ہے. تو اس شخص کے تعریف کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح وہ کوٹھی کو دیکھنا چاہتا ہے. مالک اسے آفر کرے کہ آؤ آ کر کوٹھی کو دیکھ لو جس کی تم تعریف کرتے ہو، مگر مالک صرف اور صرف اتنا کہہ کے چلا جاتا ہے اگر وقت ملے تو آ جانا، میری کوٹھی کو دیکھ لینا. تو یہ ہے وہ شخص کہ جو خود کوٹھی کو دیکھنا چاہتا ہے. مگر ایک شخص وہ ہے کہ مالک خود اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے کہتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت کوٹھی تعمیر کی ہے اور پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، آئیے اور میری کوٹھی کو دیکھ لیں اور اس کے اندر قدم رکھے، اس کو دیکھیں. اور یہ ہے اس شخص کی ویلیو اور عظمت، اس شخص کے نزدیک جو خود اس کو کوٹھی کو دکھانے کی پیشکش کر رہا ہے. ایک پہلا شخص ہے کہ جو خود دیکھنا چاہتا ہے، مالک نے آفر نہیں کی، مگر کوئی وہ ہے کہ خود اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ میری کوٹھی کو دیکھ تو لو. تو اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے انوار و تجلیات کی جو کوٹھی تعمیر کی، جنت بنائی، لوح و قلم، کرسی، اور اپنے انوار و تجلیات کی بارش اس پہ کی ہے، اپنا کرم اس پر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس انوار و تجلیات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھنے کی حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جائیے،
اللہ خود محبوب کو بلاتا ہے، حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ معراج کی رات ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی دید کا مشتاق ہے، آئیے آسمانوں پر جنت کو دیکھے، لوح و قلم کرسی کی سیر کرے اور عرش مولا تک پہنچے۔ اللہ جل شانہ آپ کا مشتاق ہے۔ تو پھر محبوب کو اگر گھر بلانا ہو تو پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے خالی قاصد نہ بھیجا جائے، سواری بھی بھیج دی جائے۔ پھر جتنا محبوب سے پیار ہوتا ہے اتنا ہی اس کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے۔ محبوب آتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے محبوب کو۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مقام، عزت و مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کو بھیجتا ہے محبوب کے استقبال کے لیے۔ درود و سلام کی صداؤں میں سرکار کو بیت المقدس لایا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی امامت کرواتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سرکار کے استقبال کے لیے آسمانوں کو بھی سجایا گیا اور جنت کو بھی سجا دیا گیا۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، اٹھے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ اس سلسلہ میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گردا گرد برکت رکھی۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یہ جگہ کس وجہ سے برکت والی ہے، کس وجہ سے برکت والی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہاں پر لے جایا گیا۔ تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جگہ جس کے گردا گرد برکت ہے، بیت المقدس، یہاں پر اللہ کے نبی تشریف لائے، یہاں پر رب کے فرشتے اترتے رہے، یہاں پر نبیوں پر وحی نازل ہوتی رہی۔ تو وہ جگہ عظمت والی ہے جہاں اللہ کے نبی آئے، جہاں رب کے فرشتے آئے، جہاں پر نبیوں پر وحی نازل ہوتی رہی، وہ جگہ عظمت والی ہے۔ تو جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، اس شہر کی عظمت کیوں نہیں ہے، ان گلیوں کی عظمت کیوں نہیں ہے، اس غار ثور کی، غار حرا کی شان کیوں نہیں ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے۔ وہ احد پہاڑ بھی عظمت والا ہے، جنت البقیع بھی عظمت والا ہے، اور جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، اللہ نے ان ساری جگہوں کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام کہنے لگے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہماری جانیں اس مٹی پہ قربان جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، جن گلیوں کی اللہ وحدہ لا شریک قسم فرماتا ہے۔ یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ بیت المقدس جو برکتوں سے معمور ہے، مالا مال ہے، اور پھر راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مقدس ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی راستے سے لے جایا گیا۔ اللہ چاہتا تو کسی اور راستے سے بھی محبوب کو بیت المقدس میں لا سکتا تھا، مگر اس راستے کا انتخاب کیا کہ جس راستے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اب بندہ کھڑا تب ہو سکتا ہے
جب جسم میں جان ہو قیام تب کر سکتا ہے جب جسم میں جان ہو، جان ہوگی تو قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر مقدس کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، تو پتا چلا کہ نبی قبروں کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں اور قبروں کے اندر نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ وہ گنونا گندا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر قبروں کے اندر کچھ نہ ہوتا پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو جنت یا جہنم کا گڑھا کیوں کہا ہے؟ تو قبروں کے اندر ایسی زندگی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے ولیوں کی، نبیوں کی زندگی ستھری ہے اور نبیوں کی یہ شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اس راستے کی طرف لے جایا گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مقدس ہے، اور پھر اس جگہ لے جایا گیا جو بیت المقدس برکتوں سے معمور ہے، جہاں اللہ کے نبی آتے رہے، فرشتے آتے رہے، نبیوں کی عبادت گاہیں ہیں، جہاں نبیوں پر وحی نازل ہوتی رہی۔ تو اس راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جاتے ہیں، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مقدس کی زیارت کرتے ہیں اور ادھر بابرکت مقامات پہ سرکار جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ گناہ نہیں ہے، قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو برکت والی جگہ ہے ان جگہ کا دیدار کرنا، چاہے غار ثور ہو، غار حرا ہو، جنت البقیع ہو یا احد پہاڑ، جہاں جہاں آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زیارت کرنا گناہ کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ برکت والی جگہ ہے، اور ان کا ادب و احترام اللہ قسمت والوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے اگر قبروں کی زیارت کرنا یہ شرک ہوتا، قبروں پر جانا شرک ہوتا، تو پھر منصب رسالت کے خلاف تھا کہ سرکار کو قبروں پہ دیکھا جائے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا قبروں کی زیارت کر کے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر جانیں پیش کی ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کام کیا ہے، ان کی قبروں کو مٹایا نہیں جائے گا، ان کی قبروں کو بھی زندہ رکھا جائے گا، اور ان کی قبروں کی زیارت کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا جو قبروں کی زیارت کو معاذ اللہ شرک سے، گناہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ان کو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جب ان کی قبروں پر انسان نہیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوگا۔